آج میں ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ رشی کپور صاحب جو تھے وہ جب بیماری میں مبتلا ہوئے تو کم سے کم اس کو 2 اور 3 مہینے تک اس کو پتہ نہیں چلا کہ میں کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوں. لیکن ہمارے دوست حضرات کبھی کہتے ہیں کہ رشی کپور رنبیر کپور کے ساتھ لڑائی کی ہے، کبھی کہتے ہیں رنبیر کپور نے گھر چھوڑ دیا ہے، کبھی کچھ ایسے باتیں چلتی رہتی تھی. لیکن وہ 2-3 مہینے پہلے، مطلب مرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے پہلے بیماری کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے وہ چڑچڑے ہو گئے تھے اور چڑچڑے پن میں بیٹھے تھے، کچھ مطلب تلخ کلامی بھی کی تھی. خیر، باپ بیٹے کا مسئلہ ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے. ہر ایک باپ سے اپنے بیٹے کے ساتھ ایسے کرتا رہتا ہے، اور بیٹا بھی کبھی کبھی اپنے ابا کھو دیتا ہے. اس کے بعد جب اس کو پتہ چلا کہ مجھے کینسر ہے تو اس نے اپنے علاج کے لیے یہاں سے باہر چلا گیا. باہر گیا، وہاں علاج کرایا. لیکن ہماری فیک نیوز آتی رہی. کبھی وہ بہت سخت بیمار ہو جاتے تھے، کبھی وہ مرگ میں آ جاتے تھے، کبھی کہاں جاتے تھے، کبھی کہاں جاتے تھے. آخر وہ جب ٹھیک ہو گئے تو واپس آئے، پھر فلمی دنیا میں جوائن کیا، دنیا میں کام کیا. اسی دوران عرفان خان کے لیے بھی باتیں آنے لگی. لیکن عرفان خان کے باتیں آنے سے پہلے انہوں نے عرفان خان کے لیے کہا کہ انہوں نے فلمی دنیا چھوڑ رہے. ابھی وہ فلمی دنیا بھی نہیں چھوڑی تھی، لیکن فلمی دنیا فیک نیوز کی وجہ سے چھوڑ دی. پھر پتہ چلا کہ اس کو بھی کینسر ہے، اور اس کینسر میں نیوز کے اوپر نیوز، کبھی پرانی فلموں کی تصویر لگا کے اس کی جو ہے نا دکھاتے تھے کہ دیکھو اس کی حالت یہ ہو گئی، اب یہ حالت ہو گئی، اب یہ حالت ہو گئی، اب یہاں یہ گھوم رہا ہے، اب یہاں یہ گھوم رہا ہے. جو ریئل ایک آدھ تصویریں تھیں جس میں عرفان خان چلتا پھرتا نظر آتا تھا، وہ بالکل ٹھیک ہوتا تھا. لیکن جب واپس ٹھیک ہو کے آیا تو بالکل وہ ٹھیک تھا. اس نے فلم بھی کی، سب کچھ کیا. ادھر رشی کپور بیمار، ادھر عرفان خان بیمار. لیکن عرفان خان کا واپس آنے سے یہ تسلی ہو گئی رشی کپور کو کہ یہ بیماری اب ہمارے پکڑ میں آ گئی. لیکن رشی کپور کی طبیعت خراب ہونے لگی، ادھر عرفان خان کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور وہ ہاسپٹلائز ہو گئے دونوں. عرفان خان آخری وقت میں ماں کو یاد کرتا رہا. رشی کپور مسکراتا رہا، ہنستا رہا، مسکرا کے اپنی زندگی کو الوداع کیا اور اس دنیا میں چلا. اب یہ دونوں گئے تو ایک دم سے خبر آئی سنجے دت جو ہے نا اب کینسر کا مریض ہو گیا. چلو جی، اب سنجے دت کے اوپر کہانی جوڑنے لگی. کبھی سنجے دت
مر جاتا ہے، کبھی زندہ ہو جاتا ہے، کبھی اس کے لیے دعائیں منگواتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ لائک کرو، سبسکرائب کرو اور اس کے لیے دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائے، اور وہ بہترین اداکار ہے، اس کے لیے دعائیں بنتی ہیں، بالکل بنتی ہیں۔ ہر اس انسان کے لیے دعا بنتی ہے جو محنت مشقت کر کے اپنا مقام حاصل کرتے ہیں، ہر اس انسان کے لیے بنتی ہے جو محنت کر کے اپنی روٹی کے لیے جو ہے ایک حیثیت بنا لیتا ہے۔ اس طرح سے یہ نیوز آج یہ گردش کر رہی ہے، کبھی وہ سنجے دت بیمار ہو جاتا ہے، سخت حالت خراب ہو جاتی ہے، کبھی وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ حالت جو ہے چلتی رہتی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک نیوز دے رہا ہوں بیماری کے لحاظ سے کہ یہ کینسر کی بیماری ایک بہت خطرناک بیماری ہے۔ اس میں جتنا آپ علاج کرا سکتے ہیں کرا لیں، لیکن یہ پلٹ کے پھر وہی سانپ کی طرح ڈسنے والی بیماری ہے۔ کینسر کا پتہ جو ہے بہت دیر سے چلتا ہے، جب چلتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، چاہے وہ فرسٹ اسٹیج ہو، سیکنڈ ہو، تھرڈ ہو، فورتھ ہو، کنٹرول جو ہے بہت کم ہوتا ہے، عرصہ اس کو بہت کم ملتا ہے۔ میں دعا کروں گا کہ پروردگار ایسا کوئی سلسلہ بنا دے کہ ایسی بیماری کو ہم لوگ کنٹرول کر سکے، اور کنٹرول کر کے زندگی کے 4 دن بڑھا کے ایک سچی بڑھاپے کی زندگی کے اندر رکھیں، اور لوگ کہیں کہ ہاں یہ 80 سال کا تھا، لوگ کہیں کہ ہاں یہ 75 سال کا تھا، لوگ یہ کہیں کہ ہاں یہ 90 سال کا تھا، لوگ یہ کہیں کہ یہ 93 کا تھا، لوگ یہ کہیں کہ یہ 97 ایئرس کا تھا۔ اور بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ میرے سارے دوستوں کو، سارے اداکاروں کو سیلیبریٹ اور پیارے اداکاروں صحت دے اور تندرست رہیں۔ بہت شکریہ۔ میرے پاس ایسی کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے میں آپ کو یہ دکھا سکوں کہ یہ سری دیوی ہے، تو یہ سنجے دت ہے، یہ عرفان خان ہے، یہ رشی کپور ہے۔ رشی کپور بہت زیادہ تھا ہے، عرفان خان بہت زیادہ تھا ہے، سشانت سنگھ جو ابھی کیسز چل رہے ہیں، جب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اس کا ہوا کیا ہے۔ اللہ کرے جو کچھ بھی رزلٹ آئے سب کے لیے بھلائی ہو، کوئی بھی برائی ایسی سامنے نہیں آئے اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ ایک انسان چلا جاتا ہے تو واپس تو نہیں آتا، لیکن انصاف صحیح ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔